بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی کا بدلہ۔ آپ یاد کریں کہیں ماضی میں آپ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا۔ محمد عبیدہ انصاری۔ بے وقوف جاہل، آج پھر اسے یہی طعنہ دیا گیا تھا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنے چچا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نعیم کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن اس نے ضبط کیا اور باہر چلا گیا۔ آج غلطی سے ایک گملہ ٹوٹ گیا تھا، بس اتنی سی بات پر اسے جلی کٹی سننے کو ملی۔ نعیم بہت سنجیدہ لڑکا تھا۔ بدقسمتی سے اس کے والدین ایک حادثے میں اسے روتا چھوڑ گئے۔ 13 برس کا نعیم اس صدمے سے حواس کھو بیٹھا۔ نعیم کے چچا نے اسے وقتی طور پر سراہ دیا، مگر کچھ عرصے بعد وہ اور چچی نوکر سے بھی بدتر سلوک کرنے لگے۔ ہر روز کی ڈانٹ ڈپٹ سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ آج اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چاری ہے، اس کے والدین کا گھر بھی دھوکے سے چچے نے قبضے میں لے لیا تھا۔ بغیر کسی منزل کے وہ مسلسل چلتا رہا۔ چلتے چلتے ایک جگہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ 20 سال بیت چکے تھے۔ اس دوران چچا کا کاروبار پوری طرح سے تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ ان کا اکلوتا لڑکا عدنان ایک ہفتے سے لاپتہ تھا۔ لاڈ اٹھانے کی وجہ سے وہ بگڑ چکا تھا۔ کہیں جانے سے پہلے کبھی بتاتا بھی نہیں تھا۔ چچا اور چچی نے ہر جتن کر لیا، لیکن بیٹے کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ آج چچا اپنی اہلیہ کے بے حد اصرار پر پولیس تھانے پہنچے تو السلام علیکم انسپکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کہیے کیا مسئلہ ہے؟ انسپکٹر غور سے انہیں دیکھتا رہا۔ یہ بات وہ بھی نوٹ کر چکے تھے۔ مجھے ایک رپورٹ لکھوانی ہے۔ اور پھر انہیں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام باتیں بتا دی۔ آپ فکر مت کریں، ہم اس کیس پر توجہ سے کام کریں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ، یہ کہہ کر وہ اٹھ گئے۔ چند روز بعد وہ پھر پولیس تھانے پہنچ چکے تھے۔ آج ان کی بیگم بھی ساتھ تھی۔ ہمیں عدنان کے دوستوں سے معلوم ہوا کہ اس کی کسی آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ مار پیٹ کے دوران وہ اسے زخمی کر کے فرار ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر انسپکٹر نے ایک گہری سانس لی، پھر دوبارہ بولے، تفتیش ابھی جاری ہے۔ آپ یاد کریں کہیں ماضی میں آپ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا۔ انسپکٹر کی یہ بات سنتے ہی دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ تھانے سے رخصت ہوئے تو راستے بھر وہ یہی سوچتے رہے کہ کس طرح ہمارے ظالمانہ سلوک کی وجہ سے ان کا یتیم بھتیجا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ دونوں سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ چند روز بعد انسپکٹر نے انہیں فون کیا۔ فون سننے کے بعد وہ خوشی سے چیخے اٹھے، بیگم جلدی کرو، ہمارا بیٹا مل گیا ہے، پولیس انسپکٹر نے ہمیں بلایا ہے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے۔ ان کی بیگم نے اپنی شال اٹھاتے ہوئے شکر ادا کیا۔ پولیس انسپکٹر
पुलिस स्टेशन पहुंचते ही दोनों अपने बेटे को देखकर उससे लिपट गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर खुद ही बोले, हमें अदनान एक सुनसान इलाके में बेहोशी की हालत में मिला था। हम उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। उससे पता चला है कि जिस शख्स से अदनान का झगड़ा हुआ था वह असल में मुंशियात का स्मगलर है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत है। लगता है आपने अपने गलतियों की माफ़ी मांग ली है और उस यतीम बच्चे ने भी आपको माफ़ कर दिया है। क्या वह दोनों पूरी तरह चौंके? घर वालों के नफरत अंगेज रुए की वजह से वह लड़का घर से भाग निकला था, बेमकसद चलता रहा। उसका आस पास कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिर उसकी नज़रों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह एक घर की दहलीज पर गिरकर बेहोश हो गया। होश व हवास बहाल हुए तो उसने खुद को एक खूबसूरत से कमरे में पाया। उसके करीब दो अजनबी मर्द औरत बैठे हुए थे। वह दोनों मियाँ बीवी थे। उन दोनों ने बड़ी मोहब्बत से बच्चे को देखा और उसकी देखभाल करने का फ़ैसला किया। फिर उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। उसे आला तालीम दिलाकर पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया। आज वह आपके सामने खड़ा है। चचा जान, बेटा नाइम। चचा के मुंह से बस इतना ही निकल सका। चच्ची शर्मिंदा होकर ज़मीन में गिरी जा रही थी।